السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ سیرت النبی کی آج اس نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے سید محسن شاہ، اور پچھلی جتنی بھی ایپیسوڈز گزری ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جس طرح کے واقعات اور معجزات رونما ہو رہے ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور کل جو ہم نے سیکھا تھا وہ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا کہ اب جہاد کرو، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت کی اور کن سریات میں صحابہ کرام کو بھیجا۔ اور سریہ جو ہوتا ہے وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس اس جنگ میں شرکت نہ کی ہو، لیکن کسی صحابی کو اس کا کمانڈر بنا کے بھیجا ہو، وہ سریہ ہے۔ اور غزوہ وہ جنگ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں۔ تو ابھی ہم نے جو دیکھا اس میں 3 سریہ، جس میں سریہ خرار، سریہ رابغ اور سریہ سیف البحر یہ تھے، اور غزوہ ودان، یہ غزوہ ودان تک ہم نے اس کو سیکھا۔ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ایک بیل کا آئیکن ہوگا اس کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے غزوہ ودان کے بعد کون سا واقعہ پیش آیا اور کیا صورتحال ہوئی۔ جو غزوہ ودان تھا وہ صفر سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد ربیع الاول 2 ہجری میں غزوہ بوات۔ یہ غزوہ بوات جو ہے یہ وہ ہے کہ اس مہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور اس کا مقصد جو تھا وہ قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوا، یہ ایک وادی کا نام ہے رضوا، اس کے اطراف میں مقام بوات، اس مقام پہ جہاں پہ آپ نے ڈیرہ ڈالا پڑاؤ کیا اس کا نام ہے مقام بوات، وہاں تک تشریف لے گئے۔ اور اس جو امیہ بن خلف کا وہ قافلہ تھا، مقصد جو تھا وہ اس قافلے کے ساتھ نبٹنا تھا، لیکن جب وہاں پہ وادی بوات میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں پہ کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ اور اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا، اور پرچم سفید تھا، اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح پھر ربیع الاول سن 2 ہجری میں غزوہ صفوان پیش آیا۔ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر فہری، یہ ایک بندہ تھا، اس نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراغ گاہ پہ چھاپا مارا تھا۔ چراغ گاہ وہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ جانور وغیرہ جا کے تو غلہ کھاتے ہیں، پودے کھاتے ہیں، گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، جانوروں کو لے کے جاتے ہیں لوگ، بھیڑ بکریوں کو، گائے وغیرہ کو۔ تو اس جگہ پہ اس نے چھاپا مارا اور کچھ مویشی جو ہیں وہ لوٹ کے لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا، اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈ نہ سکے، تلاش نہ کر سکے، اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی سمجھتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینے کی امارت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ علم سفید تھا، اور علم بردار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ اس کے بعد جو 7ویں جو چھوٹی سی جھڑپ ہوئی اور جنگ پیش آئی اس کا نام ہے غزوہ ذی العشیرہ۔ یہ جمادی الاولیٰ یعنی جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری، ربیع الاول کے تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، تو تقریباً 2 مہینے کے بعد یہ دوسرا غزوہ پھر پیش آیا۔ اس مہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، تقریباً 150-200 مہاجرین تھے، لیکن آپ نے کسی کو بھی روانگی پہ مجبور نہیں کیا تھا، یعنی کسی کے اوپر اس حکم کو مسلط نہیں کیا گیا، وہ اپنی مرضی سے ساتھ چلے تھے، اور سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اور اس کا مقصد بھی جو تھا وہ تھا قریش کا ایک قافلہ جو شام جا رہا تھا، اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طلب میں ذوالعشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی وہ قافلہ جو ہے جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا، لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمادی الاولیٰ کے آخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخر میں واپس آئے، یعنی تقریباً 1 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ اس مہم پہ آپ نے گزارا۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کے تعین میں جو سیرت نگار ہیں ان کا اختلاف ہے۔ اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا، یعنی جب آپ کسی جنگ پہ جاتے، کسی مہم پہ جاتے تو راستے میں جو قبائل آتے ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے اور ان کے ساتھ معاہدے کرتے کہ ہماری یہ ریاست مدینہ جو ہے اس کے ساتھ حلیف ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ جو معاہدے کے نکات ہوتے اس پہ پھر کاربند رہتے، اور اس قبیلے کو بھی اس پہ کاربند رہنے کا جو ہے وہ پورا فورس کیا جاتا ہے کہ اب یہ معاہدہ ہو چکا ہے، اس معاہدے پہ اب سب نے عمل درآمد کرنا ہے۔ تو ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام جو تھا اس غزوے کے دوران وہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علم برداری جو تھی یعنی جھنڈا جو تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اس کے بعد رجب سن 2 ہجری میں سریہ پیش آیا، ایک سریہ نخلہ۔ اس مہم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں۔ چنانچہ جب 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا کہ جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ انہوں نے سمع و طاعت کہا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو جو تحریر لکھ کے دی تھی اس میں یہ تھا کہ ساتھ آپ نے یہ کہا تھا جب یہ تحریر دی تھی کہ اس کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ تو جب 2 دن کا سفر انہوں نے کر لیا، ان کے ساتھ جو 12 ساتھی تھے انہوں نے سفر کر کے اس کے بعد جب انہوں نے تحریر کھولی تو اس میں تحریر میں یہ درج تھا کہ نخلا کی وادی میں اترو، وہاں پہ یہ قافلہ آئے گا ایک، اس کی گھات میں لگ جاؤ یعنی اس کا پیچھا کرو اور اس کی خبر ہمیں پہنچاؤ۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ اس طرح یہ تحریر میں درج ہے، تو اب اگر جس کو تو شہادت مطلوب ہے وہ میرے ساتھ رہے، اگر کسی کو موت ناگوار گزرتی ہے تو وہ بے شک واپس چلا جائے، اس میں ایسا کوئی بات نہیں ہے، مطلب پریشانی والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ تو باقی رہا میں بہرحال آگے جاؤں گا۔ اس پر سارے ہی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے۔ کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا، سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضوان اللہ اجمعین کا اونٹ غائب ہو گیا، جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوا تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں، آج حرام مہینے یعنی رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمرو بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لے کر مدینہ پاک پہنچ گئے۔ انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر
باز پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں بھی کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک لیا۔ ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا، یعنی جب یہ سارا معاملہ پیش آیا تو جو مشرکین مکہ تھے ان کو پھر اب موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا، چنانچہ بڑی چہم گوئیاں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی کلی کھولی اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ ارشاد ہوا کہ لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ تو جب کفار جو ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ مسلمانوں نے حرام مہینے میں یعنی رجب میں تو یہ حملہ کر کے ہمارا بندہ جو ہے اس کو مار دیا ہے اور ہمارا قافلے کا سامان جو ہے وہ لوٹ کے لے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی۔ اب اس وحی نے یہ وضاحت کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام سے باہر کہیں اور کا تھا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگو آر ہو گیا؟ یقیناً مشرکین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور سری بے شرمی پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جو دو قیدی وہ پکڑ کے لائے تھے، ایک بندہ بھاگ گیا تھا، ایک جو ہے وہاں پہ مارا گیا تھا، دو کو پکڑ کے لائے تھے، ان دونوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا ادا کیا۔ یعنی جو مارا گیا تھا اس کے جو والی وارث تھے ان کو اس کا دیت دے کر اس کا جو ہے معاملہ ختم کیا گیا، اور جو قیدی تھے ان کو آزاد کر دیا، کیونکہ یہ رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ تو ساری وہ جنگیں ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے پیش آئیں۔ اب جو معاملات ہیں ان میں جو ہوئے غزوات اور سریہ، اس میں کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی، لیکن جب تک مشرکین نے قرظ بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا، اس لیے اس کی ابتدا بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کے ستم رانیوں کے ارتکاب کر چکے تھے۔ ادھر یہ جو سریہ عبداللہ بن جہش کے واقعات کے بعد مشرکین کا خوف حقیقت بن گیا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ واقعی ایک اب قوت بن چکے ہیں۔ یہ ان کو پہلے خوف تھا، اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کو یہ تسلیم کرنا پڑ گیا کہ یہ جو کام ہے یہ اب آسان نہیں ہے، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اب نبٹنا پڑے گا اور ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ ان کا خاتمے کے لیے کوئی مصلحت طے کرنی پڑے گی، کوئی ارادہ کرنا پڑے گا، کوئی ان پہ دھاوا بولنا پڑے گا، کوئی بھی جو ہے معاملہ ان کو یہ حل کرنا پڑے گا۔ تو باقی رہے مسلمان، اور مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیات نازل فرما رہا تھا اسی دوران، تو اور یہی جو قریش کا جو خوف تھا اور یہ جو ان کا غصہ تھا، غم و غصہ، یہ ان کو میدان بدر تک لے کے آیا۔ تو مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جہش کے سریہ کے بعد شعبان 2 ہجری میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی اور اس سلسلے میں کئی واضح آیات نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا، اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں، پس اگر وہ وہاں قتال کریں تو تم وہاں بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی جزا ایسی ہی ہے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں ہے مگر ظالموں ہی پر۔
یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے جلد ہی بعد دوسری ایک اور طرح کی آیات نازل ہوئیں جن میں جنگ کا طریقہ بتایا گیا اور اس کی ترغیب دی گئی اور بعض احکامات بھی بیان کیے گئے۔ وہ کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پس جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر باندھو۔ اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے تمہارا کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، کیونکہ بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ کوئی رشتہ دار تھے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا نہیں ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ نہیں ہے، بھانجا مسلمان ہے تو ماموں نہیں ہے، خالو مسلمان ہے تو بھتیجا نہیں ہے، اسی طرح کے معاملات تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ بعض کو بعض، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائیگاں نہ کرے گا، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کانپنے اور دھڑکنے لگے تھے، یعنی جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے تو پھر وہ لوگ جو کانپتے تھے کہ ہم تو تعداد میں تھوڑے ہیں اور وہ کفار جو ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت اور ترغیب اور اس کی تیاری کا حکم حالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا، حتیٰ کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہر طرح کے ہنگامی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا۔ لہٰذا وہ پروردگار جو سب سے بڑھ کر برتر، جو سب سے اعلیٰ، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے، اور وہ ایسا حکم کیوں نہ دیتا، کیونکہ ہر طرف سے جو حالات بن رہے تھے وہ جنگ کے لیے بن رہے تھے تو مسلمانوں کو تیار کرنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی۔ اور اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ حالات حق و باطل کے درمیان خون ریز اور فیصلہ کن مارکے کا تقاضا کر رہے تھے، خصوصاً سریہ عبداللہ بن جہش جو آخری میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں ایک شخص مارا گیا، 2 قیدی بن گئے، ایک بھاگ گیا۔ اس کے بعد جو کہ مشرکین کی غیرت اور حمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں بہت سیخ پا کر دیا تھا، اس کے بعد تو یہ آیات کا نازل ہونا اور مسلمانوں کو ذہنی طور پہ جنگ کے لیے تیار کرنا یہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا پھر حکم آیا، اور ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کی نشاط میں مزید اضافہ ہو گیا، یعنی مسلمانوں کی جو کوشش تھی اور ان کی خوشی تھی، اور جو ان کے ایک مکہ چھوڑ کے آئے تھے اور اس کے بعد ان میں ایک تھوڑا سا غم بھی تھا، اور پھر مدینہ میں یہاں پہ رہتے تھے، تو اس کی جب یہ آیات نازل ہوئی اور یہ نازل ہوا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، ان کو ختم کر دو، تو پھر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات جو ہیں اور دشمن سے فیصلہ کن ٹکر لینے کی آرزو اور بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ایک مرتبہ پھر وہی جوش و جذبہ، وہی ولولہ پیدا کر دے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ بدر، وہ پیدا، اس کے جو کیا کیا عوامل ہوئے، ایک تو جو ہے معاملہ وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ سریہ عبداللہ بن جہش جو ہے وہ بتایا آپ کو، اور دوسری بات جو اس کے علاوہ ہوئی وہ قافلہ تھا جس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے تھے، لیکن وہ قافلہ جا چکا تھا، اور جب وہ قافلہ شام سے واپس آیا تو پھر اس قافلے کا تعاقب کیا گیا، جس کے نتیجے میں جو جنگ بدر وہ پیش آئی۔ اور اس کا سبب میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ غزوہ عشیرہ کے جو غزوہ عشیرہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے ذکر میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا،
اور یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان رکھا ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا نادر موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر آپ کی گزشتہ فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی۔ یعنی یہ جو غزوہ بدر کا جو سبب تھا وہ یہ تھا، وہ قافلہ جو واپس آ رہا تھا شام سے ابو سفیان کے انڈر، اور اس میں 40 آدمی تھے، اور اس میں مالیت بہت زیادہ تھی، تقریباً 1000 اونٹ تھے اور 262 کلو سونا اس کی مالیت کے برابر جو ہے وہ ساز و سامان ان کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلتے ہیں اس مال کے پیچھے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بطور مال غنیمت عطا کر دے۔ تو اسی لیے جو کچھ صحابہ کرام ہیں وہ اس میں شامل بھی نہیں ہوئے اس غزوے میں، اور وہ اس وجہ سے شامل نہیں ہوئے کہ یہ ایک جیسے پہلے فوجی مہم ہوتی ہے اسی طرح کی ہے، تو نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فورس کیا کہ ساتھ جانے کے لیے۔ تو یہ وجہ بنی اس غزوے کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ساتھ تقریباً 300 افراد تھے، اور 313 یا 314 یا 317 مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن 313 کا جو عدد ہے وہ ایک عام ہمیں ملتا ہے۔ تو تقریباً 313 صحابہ کرام جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جس میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے، اور باقی جو تھے وہ مہاجرین تھے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری کی تھی، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کے حصے میں آیا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینے کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے پہل حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا منظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ یعنی جب آپ گئے تو پہلے جو ہے امامت کا اور مدینے کا جو انتظام تھا وہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان کو سونپ کے گئے تھے، لیکن جب مقام روحا تک پہنچے تو وہاں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے واپس مدینہ شریف بھیج دیا اور ان کو مدینے کا انتظام سونپ دیا۔ اور لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی تھی کہ ایک جو جیش ہے وہ مہاجرین کا بنایا گیا، یعنی دستہ مہاجرین کا بنایا گیا، ایک انصار کا بنایا گیا۔ مہاجرین کا علم جو تھا وہ حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا، اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جو جنرل کمان کا پرچم تھا وہ سفید رنگ کا تھا، اور وہ پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔
میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میمنہ اور میسرہ یہ ہوتے ہیں کہ رائٹ سائڈ کی کمان اور لیفٹ سائڈ کی کمان. تو یہ اس کا جو ہے افسر جو ہے ان کو دی گئی. میمنہ یعنی رائٹ سائڈ کے حضرت زبیر بن عوام تھے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود تھے. اور پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شہ سوار تھے، یعنی یہ دونوں جو ہیں ان کے پاس گھوڑے تھے، باقی سب پیدل اور اونٹوں پر تھے. ساقہ کی کمان حضرت قیس بن ابی ساسا کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی. یہ تو تھی جنگ کی کاروائی. جنگ نہیں تھی بیسیکلی، یہ اصل میں وہ جو لشکر تھا اس کو فتح کرنے کے لیے، اس لشکر کو قبضے میں لینے کے لیے اور جو مسلمانوں کا مال تھا سارا اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے. تو یہ جو ایک جنگ کے لیے جب صحابہ کرام کو جو فوجی کمانڈر ایک نارملی ترتیب دیتا ہے، یہ اس کی سارے معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے تھا کہ حضرت علی اور حضرت مرسد جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ پہ سفر کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو کمان تھی وہ ساری میں نے آپ کے سامنے ابھی ایکسپلین کی. اب اس کے بعد جنگ میں آگے کیا ہوا اور کس طرح جنگ بدر شروع ہوئی، ابو سفیان کا کیا حال ہوا، کیا اس کے بعد مکے میں کیسے خبر پہنچی، کیا معاملات ہوئے، اور جنگ بدر میں کیا کیا معاملات پیش آئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد پھر وہاں پہ آئی، وہ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کو دیکھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.